کچھ بھائی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اس سیریل کے رد کرنے سے کچھ نہیں ہوگا بلکہ دیکھنے والے تو دیکھیں گے۔ تو میں وہی عرض کر رہا ہوں بھائی کہ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ آپ دیکھیں نہ دیکھیں آپ کی مرضی، 24 گھنٹہ دیکھیں، 48 گھنٹہ دیکھیں، پوری زندگی دیکھتے رہے، ہمیں کیا لینا دینا ہے، لیکن کم از کم اللہ کے واسطے، اللہ کا واسطہ آپ کو اس کو جائز تو نہ کہیں۔ اس سیریل کے لیے ان علماء کو تو آپ برا نہ کہیں جو اس کو ناجائز کہہ رہے ہیں، بھائی وہ تو شریعت کی بات سنا رہے ہیں نا میرے بھائی۔ یہاں ایک بات اور عرض کر دوں جو نوجوانوں کے ذہن میں ہے کہ اسلامک موویز اتنی ساری بنی ہوئی ہیں، اس سے پہلے بھی بہت ساری موویز بنی ہوئی ہیں، لیکن اسی کا رد علماء کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ غور کریں تو آپ کا جواب اسی سوال میں ہے، سیدھی سی بات ہے کہ علماء اس پر فتوے اس لیے لگا رہے ہیں کیونکہ عوام اس کو جائز کہنے پر تل گئی ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند کا ایک مشہور واقعہ موجود ہے کہ کچھ لوگوں نے حضور سے سوال کیا کہ حضرت ایک مووی آئی ہے، ایک ڈرامہ آیا ہے جس میں صرف حج کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، کیا اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں میرے بھائی ہماری نہیں مانتے، ان بزرگوں کی تو مان لو۔ آپ فرماتے ہیں کہ کیا اب اسلام ڈراموں کے ذریعے سے، سیریل کے ذریعے سے سیکھا جائے گا؟ سوشل میڈیا پر جو سلطنت عثمانیہ پر ایک سیریز بنائی گئی ہے جو اس سال رمضان المبارک میں بہت ٹرینڈ پر ہے، دیکھیے یہاں ایک بات سب سے پہلے میں عرض کر دوں کہ آپ وہ سیریز دیکھیں نہ دیکھیں یہ آپ کے اعمال ہیں۔ گزشتہ ویڈیوز میں بھی میں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ ہزاروں مسلمان، لاکھوں مسلمان گانے بھی سنتے ہیں، فحش گوئی کی موویز بھی دیکھتے ہیں، کارٹونز بھی دیکھتے ہیں، گیمز بھی کھیلتے ہیں، علماء کرام ان کو سمجھاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سمجھ جاتے ہیں ورنہ دیکھنے والے دیکھتے ہی ہیں۔ آج کچھ بھائی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اس سیریل کے رد کرنے سے کچھ نہیں ہوگا بلکہ دیکھنے والے تو دیکھیں گے۔ تو میں وہی عرض کر رہا ہوں بھائی کہ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ مقصد ہمارا یہ نہیں ہے کہ دیکھو یا نہ دیکھو، یہ تو آپ کی مرضی، لیکن شریعت کا حکم سنانا یہ ضروری ہے ہم پر۔ اب دیکھیں نہ دیکھیں یہ آپ کے اعمال ہے، لیکن کم سے کم میرے بھائی اس سیریل کے لیے ان علماء کو تو آپ برا نہ کہیں جو اس کو ناجائز کہہ رہے ہیں، بھائی وہ تو شریعت کی بات سنا رہے ہیں نا میرے بھائی۔ ہاں دلیل سے آپ رد کیجئے کہ اگر انہوں نے غلط بولا ہے تو آپ اس کو دلیل سے جائز کہیے۔ دوسری بات، آپ دیکھیں نہ دیکھیں آپ کی مرضی، 24 گھنٹہ دیکھیں، 48 گھنٹہ دیکھیں، پوری زندگی دیکھتے رہے، ہمیں کیا لینا دینا ہے، لیکن کم از کم اللہ کے واسطے، اللہ کا واسطہ آپ کو اس کو جائز تو نہ کہیں۔ اس پر دھیرے دھیرے علماء اہل سنت نے جو ہے بیان دے چکے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، صاف طور پر کہہ دیا، اور سبھی علماء کا جواب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شرعی اصول کے مطابق ہے۔ تو مجھے جواب دینے کی ویسے ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے سوچا کہ شرعی اصول سے جواب آ گیا، اب لوجیکلی بھی اس کا جواب دے دیا جائے۔ تو یاد رکھیے لوجیکلی بھی اس کو دیکھنا ناجائزگی ہے میرے بھائی، کیونکہ علماء کی جماعت وہ ہے جس میں سے تقریباً شاید ہی کچھ ہو جنہوں نے اس کو دیکھا ہو، ورنہ انہوں نے صرف اس وجہ سے جو ہے شریعت کا حکم سنایا کہ چونکہ یہ ڈرامہ ہے، ڈرامے میں کبھی بھی پوری حقیقت بیان نہیں کی جاتی ہے، اور سیریل ہے، اور یہاں میں ویڈیوگرافی کی تو بات ہی نہیں کروں گا کیونکہ اس میں اختلاف ہے اور لوگ اس میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میں اس سے ہٹ کر وجوہات بتاؤں گا یہاں پر انشاءاللہ، جس سے بھی اس کا دیکھنا جائز نہیں ہے۔ باقی پھر آپ کی مرضی، جیسا کہ میں نے کہا ہزاروں لوگ شراب پی رہے ہیں، علماء اہل سنت نے تو بیان کر دیا کہ شراب ناجائز ہے، پینے والے پی رہے ہیں، تو وہاں یہ دلیل ہم نہیں بنا سکتے نا میرے بھائی کہ آپ کتنا بھی کہو پینے والے تو پئیں گے۔ ارے بھائی مسئلہ جائز ناجائز کا ہے، آپ بات کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ جو حقائق میں اس ویڈیو میں رکھوں گا، اگر آپ واقعی دین و ایمان کا درد آپ کے اندر ہوگا تو آپ اس کو جائز کہنے سے پہلے، علماء کو برا بھلا کہنے سے پہلے انشاءاللہ 10 بار سوچیں گے، اور جنہوں نے جائز کہا وہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ توبہ بھی کریں گے۔ یہاں ایک چیز اور عرض کر دوں، توبہ سے بات یاد آئی کہ گزشتہ دن میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے ایک بات بولی تھی ائمہ کرام کے لیے کہ وہ پاگل ہیں کہ انہوں نے اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھ دی، کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ آگے جا کر ڈرامے بن جائیں گے، ہماری کتابوں کو کون پڑھے گا؟ تو یہ میں نے بطور تنقید بولا تھا، ایز اے ٹونٹ کے آدھار پر بولا تھا، لیکن ایک بھائی نے کمنٹ کیا، ان کو برا لگا، انہوں نے کہا یہ جملے جو ہے غلط ہیں۔ تو کوئی بات نہیں، میں اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرتا ہوں اور آپ سے بھی معذرت مانگتا ہوں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، حالانکہ میں نے بطور تنقید بولا تھا، لیکن آپ بھی ہمیں معاف کریں، اور اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ ہمارا انٹینشن جو ہے، مقصد جو ہے غلط نہیں تھا۔ بہرحال
یہاں ایک بات اور عرض کر دوں جو نوجوانوں کے ذہن میں ہے کہ اسلامک موویز اتنی ساری بنی ہوئی ہیں، اس سے پہلے بھی بہت ساری موویز بنی ہوئی ہیں، لیکن اسی کا رد علماء کیوں کر رہے ہیں؟ یہ نوجوان حضرات بہت سوال کر رہے ہیں کہ موویز تو پہلے بھی بہت ساری بنی ہیں اسلامک، لیکن اسی کے اوپر آپ کے فتوے کیوں آ رہے ہیں؟ تو بھائی اگر آپ غور کریں تو آپ کا جواب اسی سوال میں ہے کہ اتنی ساری اسلامک سیریز بنی ہیں، لیکن اسی سیریز پر لوگوں نے اتنا گھمسان کیوں مچا رکھا ہے؟ جائز کہنے تک تل گئے، جبکہ اس سے پہلے بھی کئی اسلامک سیریل ہیں، ان کو تو جائز نہیں کہا گیا۔ یہاں تک کہ کچھ اسلامک چینل تو اس کی کلپ تک اپلوڈ کرنے لگے۔ اسلامک چینلز کی میں بات کر رہا ہوں، کلپ سے تھوڑی تھوڑی کاٹ کر اپلوڈ کرنے لگے۔ بھائی اس سے پہلے بھی اسلامک سیریل تھے، لیکن ان کی تو اس طریقے سے کلپس نہیں لگائی گئی۔ آج واٹس ایپ کا اسٹیٹس آپ دیکھ لیں، ایف بی پر اسٹوریز آپ دیکھ لیں، ڈی پی دیکھ لیں، جہاں دیکھو اسی کو لگایا جا رہا ہے اور بولا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا جذبہ اس سے بیدار ہوگا۔ میرے بھائی اس سے پہلے کربلا تک کی موویز بنی ہوئی ہیں، کیا اس سے جذبہ بیدار نہیں ہوتا تھا؟ ہوتا تھا، لیکن کیا معاذ اللہ کسی نے اس کو جائز کہا؟ جب کسی نے اس کو جائز نہیں کہا تو میرے بھائی علماء کرام نے فتوے بھی نہیں لگائے۔ سیدھی سی بات ہے کہ علماء اس پر فتوے اس لیے لگا رہے ہیں کیونکہ عوام اس کو جائز کہنے پر تل گئی ہے۔ اور پھر میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ میرا سوال ہے کہ کیا اسلام کا جذبہ اسی ڈرامے سے بیدار ہوگا؟ اب میں کچھ اسکرین شاٹس لگا رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ یہ دیکھیے، پہلا اسکرین شاٹ ہے حاتم طائی مووی کا ہے، جس کو لاکھوں نہیں کروڑوں نے دیکھا، بلکہ شاید ہی کوئی شخص ہوگا جس نے بچپن میں اس مووی کو نہ دیکھا ہو، اور اگر یہ آج ہوتی تو ویوز کا معاملہ پتہ نہیں کیا ہوتا۔ اور یاد رکھیے یہ مووی بالکل اسلام کے مطابق تھی، اور اس مووی میں اللہ پر یقین بڑھتا ہے۔ سوال ہے کیا اس کو کسی نے جائز کہا؟ اس کو کسی نے جائز نہیں کہا تو علماء کے فتوے نہیں لگے۔ دوسرا اسکرین شاٹ ہے یوسف علیہ السلام مووی کا، اس میں پورا قرآن کی سورہ کا نقشہ کھینچا گیا ہے، سورہ یوسف کا، اور ویوز سے اندازہ آپ لگا ہی سکتے ہیں کہ اس کی پاپولیرٹی کا کیا معاملہ ہے۔ کسی نے اس کو جائز کہا، جبکہ اس میں تو بے حیائی بھی نہیں تھی۔ کیا یہ مووی آنے سے پہلے لوگوں نے یوسف علیہ السلام کی سیرت کا پتہ نہیں تھا؟ لوگوں کو تھا، پھر بھی اس کو جائز نہیں کہا گیا تو علماء کے فتوے نہیں آئے۔ اس کے بعد تیسرا اسکرین شاٹ جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام پر بنی ہوئی مووی کا ہے، ویوز کروڑوں ہیں میرے بھائی، بے حیائی کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ کیا اس مووی سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کوئی نہیں جانتا تھا؟ آج ہمارے کچھ بھائی یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ جو ہے اگر یہ مووی نہیں دیکھیں گے تو لوگ ان کی سیرت نہیں جانیں گے۔ کیوں نہیں جانیں گے میرے بھائی؟ کتابیں کس لیے لکھی گئی؟ اگر آپ نہیں پڑھتے تو آپ کی غلطی ہے۔ بہرحال یہ جو مووی ہے موسیٰ علیہ السلام پر، کیا اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کوئی نہیں جانتا تھا؟ کیا اس کو کسی نے جائز کہا؟ اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں میرے بھائی کہ کتنی مووی بنی، کسی نے جائز نہیں کہا۔ ایون ہالی ووڈ میں حال ہی میں 2 یا 3 سال پہلے ایک مووی بنی تھی جس کا مقصد یہ تھا، یہ بتانا تھا کہ اگر کسی کے پیچھے جن لگ جائے تو اس سے نجات کیسے پائے۔ یہاں تک کہ زمزم کا پانی ڈالنے کا ذکر اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا ذکر بھی اس مووی میں تھا۔ اور آج ایسے معاملے بہت آتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، کیا ان کے مد نظر جنات سے نجات کے لیے اس مووی کی رغبت دلائی گئی؟ کوئی ہمیں جواب تو دے۔ اور سب سے بڑی بات، اس ڈرامے سے مسلمانوں میں جوش آ رہا ہے۔ تو اب یہ اسکرین شاٹ دیکھیں، یہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ شہرت پانے والی سیریز، شہرت پانے والی مووی، جس کو کافروں نے بھی دیکھا ہے، اور دیکھ کر جوش تو ایسا بیدار ہوا ہے کہ اس مووی کے آپ کمنٹ پڑھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مسلمانوں کے اندر کس طریقے کی تبدیلی اس مووی کو دیکھ کر آئی تھی۔ یہ ہے عمر سیریز، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر بنائی گئی۔ اب تک کی سب سے تحقیقی ویڈیو یہی ہے جو مصر میں اس کی تحقیق کر کے اس مووی کو بنایا گیا تھا، اور قرآن و سنت کے مطابق اس کی تحقیق کی گئی ہے۔ ارطغرل غازی جو یہ مووی ہے، اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، تاریخی معاملے میں بھی، تحقیق کے معاملے میں بھی، اور جوش کے معاملے میں بھی۔ نہ اس میں کوئی بے حیائی ہے، 1% بے حیائی نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ میرے بھائی، کیا کسی نے اس کو جائز کہا؟ کسی نے جائز نہیں کہا میرے بھائی، تو علماء نے فتوے بھی نہیں لگائے۔ المختصر بات یہ ہے کہ میں نے یہ جو کچھ مثال بتائی ہے ایسے بے شمار ہیں۔ اب بتاؤ، جب ان میں سے کسی کو جائز نہیں کہا گیا تو اس ڈرامے کو جائز کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیا یہ آسمان سے اتری ہے؟ میں نے پہلے بھی اس بات کو بولا تھا، کیا یہ آسمان سے اتری ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ ان کو کسی نے پروموٹ بھی نہیں کیا اسلام کے نام پر، تو علماء کو رد بھی نہیں کرنا پڑا۔ جبکہ
इर्तुगरुल गाजी को इस्लाम के नाम पर प्रमोट किया जा रहा है मेरे भाई, तो उलमा ने रद्द किया। फिर एक बात जो नौजवानों ने बोली, बहुत बुरी बात है कि इसका रद्द जो है वहाबी कर रहे हैं, यहूदी कर रहे हैं, तो उनका रद्द करना समझता है कि वो इससे जलते हैं वगैरह, आप सुन्नी क्यों कर रहे हैं? मेरे भाई याद रखिए, ये कायदा कोई मौजूद नहीं है कि अगर किसी का रद्द काफिर करे तो मुसलमान उसका सपोर्ट करने लग जाए। ये कहाँ की दलील है मेरे भाई? वो जो रद्द कर रहे हैं उनका मकसद इसका रद्द करने के पीछे बुग़्ज़ रखना है, वो जलन में, हसद में इसका रद्द कर रहे हैं, जबकि उलमाए अहले सुन्नत शरई तकाज़े से इसका रद्द कर रहे हैं कि लोग इसको जायज़ क्यों कह रहे हैं। क्या इस्लाम इसी से सीखा जाएगा, ड्रामों से सीखा जाएगा? सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का एक मशहूर वाक़या मौजूद है कि कुछ लोगों ने हुजूर से सवाल किया कि हज़रत एक मूवी आई है, एक ड्रामा आया है जिसमें सिर्फ हज करने का तरीका बताया जा रहा है, क्या उसको देख सकते हैं? अब जिसमें सिर्फ हज करने का तरीका बताया जा रहा है, क्या परेशानी है? सरकार मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं मेरे भाई, हमारी नहीं मानते, इन बुज़ुर्गों की तो मान लो। आप फरमाते हैं कि क्या अब इस्लाम ड्रामों के ज़रिए से, सीरियल के ज़रिए से सीखा जाएगा? भाई उलमाए किराम किस लिए हैं, तकारीर किस लिए हैं, किताबें किस लिए हैं? तो मेरे भाइयों, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है कि इसमें इस्लाम की मालूमात है, सल्तनत उस्मानिया की मालूमात है, लेकिन लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि ड्रामे की हुर्मत को भी झुटलाया नहीं जा सकता है मेरे भाई। बेशक जो लोग देख रहे हैं, करोड़ों मुसलमान देख रहे हैं, सुनते हैं, गाने सुनते हैं, मूवीज़ देखते हैं, लाखों लोग बेहयाई के सीन देखते हैं, रात की तारीकी में हज़ारों लोग शराब पीते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं मेरे भाई कि उसको जायज़ कहने लग जाए। 100 बात की एक बात कि ये मसला ना तो इस्लाम की तारीख का है, ना सल्तनत उस्मानिया का है, ना इससे पैदा होने वाले जोश का है, बल्कि मसला जायज़ नाजायज़ का है। हमको जो रद्द करना पड़ रहा है वो इसलिए करना पड़ रहा है कि इसको लोगों ने इस्लाम से जोड़ दिया है। फिर मैं वही कहूँगा, मूवीज़ इससे पहले भी बनी लेकिन लोगों ने उसको इस्लाम से जोड़ा नहीं था मेरे भाई। मैं फिर कहूँगा, आप देख रहे हैं, देखें, अल्लाह आपके आमाल को देखने वाला है, अगर गुनाह होगा अल्लाह आपको सज़ा देगा, लेकिन कम अज़ कम मेरे भाई इसको जायज़ तो ना कहें, उलमाए किराम की तौहीन आप ना करें। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। तो मसला इसको जायज़ नाजायज़ कहने का है, इस ड्रामे को पॉपुलैरिटी दिलाने के लिए जोड़े गए मिर्च मसाले का है, किरदारों का है, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, गाजी साहब जो रोल अदा कर रहे हैं, जो शख्स, जो एक्टर है, आप उनकी दाढ़ी देखिए भाई, रोल अदा कर रहे हैं ना, तो सेम उनके जैसा हुलिया होना चाहिए ना। अब मैं सवाल करता हूँ कि क्या इनकी दाढ़ी एक मुट्ठी है, एक मुश्त है? चलो सीज़न 1 में तो चल जाएगी, सीज़न 2 जब आप देखेंगे ना तो ये दाढ़ी बढ़ने की जगह, एक मुश्त होने की जगह घटकर 1 से 1.5 इंच रह जाती है, और फिर जो है सर पर चोटी बांध लेते हैं। चोटी वाले तो आप कई जगह आपने जो है स्टेटस वगैरह में देखा होगा, पीछे चोटी बंधी हुई है गाजी साहब के। लोगों अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, जो सही कह रहे हैं वो बताओ, जो इस्लाम से जोड़ रहे हैं वो बताओ कि इस्लाम से जोड़ने में ये तमाम चीज़ों को इस्लाम से जोड़ना पड़ेगा। अपने सीने पर हाथ रखो मेरे भाई और बताओ, गाजी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जो अल्लाह के वली है, क्या उनकी दाढ़ी ऐसी थी? क्या उन्होंने कुछ अरसा बाद चोटी बांध ली थी, दाढ़ी को काट लिया था? फिर बेहयाई की इंतहा इसमें देखे कि हज़रत को मोहब्बत होती है, माअज़ल्लाह। जो इंसान, जो अल्लाह का वली तकरीबन 125 साल सिर्फ इसलिए जंगे करता रहा कि इस्लाम का बोलबाला हो, जिसने इस्लाम की बका के लिए दिन और रात नहीं देखे, हर वक्त लड़ता रहा, क्या माअज़ल्लाह उसके बारे में ये तासुरात इस ड्रामे में नहीं दिए जा रहे हैं कि वो माअज़ल्लाह मोहब्बत के चक्कर में पड़ गया? और फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि जायज़ मोहब्बत तो जायज़ है, वो तो जायज़ मोहब्बत थी। मैं आपसे पूछता हूँ, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर आपकी बहन किसी से मोहब्बत करती है तो क्या आप अपनी बहन को उसके आशिक के साथ किसी पेड़ के नीचे अकेले में जाने की इजाज़त देंगे? हालांकि आप जानते हैं कि जायज़ मोहब्बत है, क्या आप जाने देंगे माज़अल्लाह? कि एक कमरे में आप अलग से बात करने के लिए उनको बैठा सकते हैं? नहीं मेरे भाई, इसमें ये काम हो रहा है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि ये जायज़ मोहब्बत है? माज़अल्लाह, बेशक मोहब्बत जायज़ है, लेकिन ये क्या है मेरे भाई कि पानी में चेहरा नज़र आ रहा है, यादों में खोए हुए हैं माज़अल्लाह, तारे टूट रहे हैं तो दोनों यादों में खोए हुए हैं। फिर नूरगुल साहब को कैद में है, नूरगुल साहब जिनको कैद कर लिया जाता है, अंग्रेज़ लड़की में माज़अल्लाह अपनी मंगेतर नज़र आ रही है। व्हाट इज़ गॉन विद यू माई ब्रो? ये क्या कर रहे हो आप मेरे भाई? क्या ये सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा आप मान रहे हैं? माज़अल्लाह, आप अगर पूरी मूवी को सही मान रहे हो और कह रहे हो कि ये इस्लाम के मुताबिक है, तो क्या ये चीज़ें भी इस्लाम के मुताबिक है? फिर कुछ भाई हो सकते हैं कमेंट में अगर कहें कि नहीं हम इन चीज़ों को नहीं मान रहे, तो हम, मेरे भाई मैं यही तो समझा रहा हूँ कि आप देख रहे हैं ये आपकी मर्ज़ी, लेकिन इसको इस्लाम के नाम पर प्रमोट मत करें।
اگر آپ اسلام کے نام پر پروموٹ کریں گے تو یہ تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا رد کریں گے۔ اور سنو ضروری بات، ابھی آپ ڈسکرپشن میں جائیں اور انسٹاگرام پر ہمیں فالو کر لیں۔ یہ اس لیے ہم بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ آج یا کل جو ہے ہم وہ سارے کلپ جو ہیں وہاں اپلوڈ کرنے والے ہیں، یہ عشقیہ محبت کے مضامین کی جنہوں نے نہیں دیکھے وہ وہاں دیکھیں گے، اس نیت سے کہ لوگوں کو سمجھانا ہے کہ یہ اسلام سے اس کو جوڑنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ آپ ہمیں فالو کر لیں تاکہ آپ کو وہ ویڈیو وہاں مل جائے گی، تاکہ جو چیز جو ہے اس کو جائز کہہ رہے ہیں وہ پھر اپنے سینے پر ہاتھ رکھیں اور پھر بتائیں کہ ہم کس منہ سے اس کو جائز کہہ رہے ہیں، کیوں ہم اس بات پر علماء سے حجت کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اپنے دل پر ہاتھ رکھو اور بتاؤ کہ وہ شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اس دور کے تصوف کے سب سے بڑے امام و بزرگ تھے، آپ کو پتہ ابن عربی کون ساتھ ہے؟ انشاءاللہ کبھی ان پر ویڈیو میں الگ سے بناؤں گا۔ ان کو اس سیریل میں بے پردہ عورتوں کے سامنے جاتے ہوئے، ان سے بے جھجک باتیں کرتے ہوئے، بے پردہ کے ہجوم میں بے جھجک بیٹھتے ہوئے بتایا گیا ہے۔ کیا یہ ایک ولی کامل کی شان میں گستاخی نہیں ہو رہی ہے میرے بھائی؟ ان شہیدان ترک کی پاک دامن ماں بہنوں کو بے پردہ دکھایا گیا ہے۔ آپ نے اس سیریل پر غور نہیں کیا کہ ایک بھی ایسی عورت نہیں ہے اس سیریل میں جس نے پردہ کیا ہو؟ ایک بھی عورت نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اس سیریل کو جائز کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ان سب خرافات کو آپ جائز کر رہے ہو۔ کچھ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان سے مطلب نہیں، وہ تو آپ کی بات صحیح ہے، ہم تو بس تاریخ کی وجہ سے اور جوش ایمان کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائی ٹھیک ہے دیکھو، لیکن بحث مت کرو علماء سے، جائز مت کہو اس کو، ورنہ اسلام کی تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ اب مسلمان کتابوں سے نہیں ڈراموں سے دین سیکھنے لگے ہیں۔ پھر آگے بھی اسی بہانے کے چلتے اور سیریل بنیں گے میرے بھائی جو مسلمانوں کی تباہی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ایون کربلا کے واقعات تو شیعہ بناتے ہی رہتے ہیں۔ شیعہ نے جو ہے ہزاروں کی تعداد میں ایسی موویز بنا رکھی ہے کربلا کے اوپر جن کو دیکھ کر آنسو آ جاتے ہیں۔ حالانکہ میں نے نہیں دیکھے، لیکن جو سنتے ہیں وہ مجھے دیکھنا بھی نہیں ہے۔ میں نے اس سیریل کو الحمدللہ دیکھنا بند کر دیا۔ میں نے کچھ ایپیسوڈ اسی وجہ سے دیکھے تھے کہ بھائی دیکھے تو صحیح لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں، کیا ہے اس میں۔ تو بے شک سلطنت عثمانیہ کی پوری تاریخ اس میں بتائی گئی ہے، لیکن یہ جو کچھ چیزیں اس میں آئی نا، اس کی بنا پر جو ہے میں نے تو دیکھے بند کر دیا۔ لیکن جو دیکھ رہا ہے، میں یہ نہیں کہتا، کیونکہ میں جو بتا رہا ہوں نا، میں اجازت بھی نہیں دیتا، ناجائز چیز کو دیکھنے کی اجازت میں کون ہوتا ہوں کہنے والا، لیکن دیکھنے والے دیکھیں گے، میرے منع کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جو لاکھوں دیکھ رہے ہیں تو کل کروڑوں دیکھیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس پر بحث نہ کرو۔ اگر کسی عالم دین نے کہا یہ ناجائز ہے، سر جھکا کر کہو کہ جی حضرت میں مانتا ہوں یہ ناجائز ہے، میں معذرت کرتا ہوں۔ بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، ورنہ آگے جا کر میرے بھائی اس کو بہانہ بنا کر کتنے سیریل اسلام پر بن جائیں گے کہ اردو لوگوں کو نہیں آتی اور کتابوں سے اتنا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، علماء کی تقریروں سے اتنا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، اس لیے ہم سیریل بناتے ہیں۔ تو پھر تو اسلام کی ہر لڑائی، جنگ بدر ہو، جنگ خیبر ہو، جنگ خندق ہو، ہر ایک پر پھر سیریل بنایا جائے گا اور اس میں تھوڑا سا مرچ مسالہ ملا کر لوگوں میں جوش بھر دیا جائے گا۔ تو کیا یہ اس بات کو آپ قبول کریں گے میرے بھائی؟ پھر تو عالم اسلام کے خلاف بولنے والے، بھونکنے والے کتے پھر کیا یہ بات نہیں بولیں گے کہ اب اسلام کتابوں سے نہیں، اب ڈراموں سے، سیریل سے سیکھا جائے گا، جس طریقے سے کفار اپنے دھرم کو پھیلانے کے لیے سیریل بنا رہے ہیں۔ باقی میرے بھائی باتیں بہت ساری ہیں، یہ کچھ لوجیکلی باتیں میں نے صرف اس لیے بتائی تاکہ آپ لوگ سمجھیں کہ آپ لوگ جو ہے کس طرف جا رہے ہیں۔ باقی سمجھدار کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں، جو نہیں سمجھے گا پھر اس کے لیے تو جو ہے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہم تو صرف عرض یہی کریں گے کہ آپ جو ہے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، علماء کو برا بھلا نہ کہیں۔ ایون کچھ لوگوں نے تو جو ہے معاذ اللہ، میں نے کل بھی بتایا تھا کہ کچھ علماء نے، سید زادوں نے، آل رسول نے اس ویڈیو کو ناجائز کہا تو لوگوں نے ان کو کنویں کا مینڈک بول دیا۔ یہ اس طریقے کے الفاظ تو میرے بھائی آپ نہ بولیں۔ صرف سمجھانے کا مقصد یہ ہے، کوئی ضروری نہیں کہ کوئی چیز آ گئی تو وہی حرف آخر ہو گئی، ورنہ پھر تو ہر سیریل کو آپ جائز کہیں، ہر اسلامک مووی کو آپ جائز کہیں۔ ایسا آپ بھی نہیں کر سکتے ہیں، تو جب آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اس کے بارے میں بھی اپنی زبانوں کو علماء پر دراز نہ کریں۔ آئی ہوپ ول یو انڈرسٹینڈ۔ باقی پھر آپ جانیں، میں تو دعا ہی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سبھی کو حق سمجھ